بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام دا جواب تے بڑا ڈھیلا یا بلایا رہے تو تھوڑا اچھی بول کے کہہ دو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد، اما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أهل محل قط ولا كبر مكبر إلا بشر بالجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى البردين دخل الجنة، رواه البخاری۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، تو گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، ماشاءاللہ آپ عظمت قرآن کانفرنس میں تشریف فرما ہیں۔ میں سب سے پہلے نمبر پر اپنے استاد مکرم فضیلت الشیخ میرے مربی میرے استاذ قاری محمد امجد فروز ذکی صاحب، ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اور مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے نماز تراویح کے اندر اللہ رب العالمین کا قرآن مجید سنایا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین استاد محترم کی محنتوں کو، اپنے کاوشوں کو بارگاہ میں قبول فرما کے ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ مدان اللہ بطول حیاتہ، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ حضرات، جو میں نے آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، انہوں نے دنیا کے اندر آن کے عمل کیا کیے، وعملوا الصالحات، انہوں نے دنیا کے اندر آ کے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کیا، نیک صالح اعمال کیے، اچھے اعمال کیے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے تفسیر جلال کے اندر وعملوا الصالحات سے مراد نیک صالح اعمال کے تذکرہ کیا ہے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی تفسیر کے اندر باوقار محنت کی، محبت اتنی کی، اور اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنت کے ساتھی ہیں۔ کون لوگ جنت کے ساتھی ہیں؟ کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کو دنیا کے اندر آ کے راضی کیا، دنیا میں آئے نماز کی پابندی کی، دنیا میں آئے قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے، دنیا میں آئے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرتے رہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اے اللہ جس طرح تیرے گھر کے اندر تیرے بندے تیرے بندیاں
اے اللہ تیرے گھر کے اندر جمع ہے، قیامت کے دن اسی طرح ہمیں جنت کے اندر اکٹھیاں فرمانا۔ حضرات، میں چند منٹ کے اندر 3-4 باتیں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کر کے میں اجازت طلب کروں گا، کیونکہ میرے بعد استاد محترم قاری عبد المجید خادم قصوری صاحب کا خطاب ہوگا۔ سب سے پہلے نمبر پر آج کی گفتگو کا جو میں پہلی چیز بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اللہ رب العالمین ہمیں جنت کا داخلہ کس طرح عطا کر سکتے ہیں۔ صحیح البخاری کے اندر سیدنا پیارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے سارے صحابہ سے سب سے زیادہ حدیثیں یاد کی، تقریباً 5374 حدیثوں کو بیان کیا سیدنا پیارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی۔ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، 7280 نمبر روایت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، کہ میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی، اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس بندے کے کہ جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول علیہ السلام وَمَن يَأْبَى، وہ کون سا بدبخت انسان ہے، وہ کون سا ظالم انسان ہے کہ جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قال من اطاعنی دخل الجنہ، اے میرے صحابہ جس نے میرے ساتھ محبت کی، جس نے میرے ساتھ پیار کیا، جس نے میری فرما برداری کی، جس نے میرے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، جس نے میری اطاعت کی، وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى، جس نے میری نافرمانی کی ہے، دنیا کے اندر میری بات نہیں مانی، میری نافرمانی کرتا رہا، دنیا کے اندر اپنی من مرضی کرتا رہا، یہ وہ بندہ ہے جس نے جنت کے اندر جانے سے انکار کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، جنت کی مفت تلاشی بھرنا چاہتے ہو، سب سے پہلے عمل کو اختیار کیجئے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو دلوں میں لے کر آئیے۔ قرآن مجید نے واضح اعلان کر دیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام تمہیں چیز دے دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ۔ دوسرے نمبر پر جو آپ حضرات کے سامنے میں چیز بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے وضو کے بعد دعا کا اہتمام کرنا۔ سیدنا پیارے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحیح مسلم کے اندر روایت لے کر آئے ہیں، 574 نمبر حدیث کا نمبر ہے، امام مسلم نے یہ حدیث ذکر کی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ما منکم من احد یتوضأ ثم یقول، کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص وضو کرے، کامل وضو کرے، اچھی طرح وضو کرے، اس کے بعد یہ دعا پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر 574 نمبر پر حدیث یہ موجود ہے، سیدنا پیارے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ وضو کے بعد یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو چھوٹا عمل، لیکن اللہ رب العالمین نے انعام کیسا دینا ہے، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ہے تو چھوٹا عمل، اللہ رب العالمین نے جنت کا داخلہ عطا کرنا ہے۔ اللہ نے کیا کرنا ہے؟ جنت کا راستہ دینا ہے، جنت کا داخلہ دینا ہے۔
جو بندہ مکمل وضو کر کے یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ اس بندے کا جس دروازے سے جی چاہے داخل ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اگر جنت کی مبتلاشی بننا چاہتے ہو، جس طرح آپ نے رمضان المبارک کے اندر رب العالمین کو راضی کیا، روزے رکھے، سحری کا اہتمام کیا، روزے رکھتے رہے، افطاری کا اہتمام کرتے رہے، نمازوں کی پابندی کرتے رہے، اللہ رب العالمین کے قرآن مجید کو خوبصورت پڑھتے رہے، محبت اور پیار کرتے رہے، اگر یہی ہمارا طریقہ عید الفطر کے بعد ہو، اللہ رب العالمین ہم پر راضی ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، جنتیں ایسے نہیں ملتی، عمل کرنے سے ملتی ہے۔ قیامت کے دن ہمیں جنت کے اندر ہمیں ضروری اعمال ہی لے کے جائیں گے، ہمیں جنت کے اندر نیک صالح اعمال ہی لے کر جائیں گے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، کہ جن کے بارے میں آتا ہے زاد المعاد کے اندر امام ابن القیم نے یہ قول لکھا ہے، کہتے ہیں کہ امام ابن القیم شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے اللہ کا قرآن 18,000 مرتبہ پڑھا تھا۔ کتنی مرتبہ قرآن پڑھا تھا؟ 18,000 مرتبہ قرآن پڑھا تھا۔ ایک شخص ان کے پاس آیا، کہا استاد جی آپ تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، آپ وضو کرتے ہیں، آپ تہجد کا اہتمام کرنے والے ہیں، لیکن فجر کی اذان ہو جاتی ہے، آپ قرآن کی تلاوت ہی کرتے رہتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، دن کے 9-10 کا ٹائم ہو جاتا ہے، ہم کھانا کھا لیتے ہیں، آپ کھانا ہی نہیں کھاتے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کہتے ہیں تو نے بھی اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہوتا ہے، میں بھی اللہ رب العالمین کو راضی کرتا ہوں، تجھ کو بھی اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مجھ کو بھی اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کہا میں جو دن کے 9-10 کا ٹائم ہو جاتا ہے میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری بھوک کو دور کر دیتے ہیں۔ انہوں نے 18,000 مرتبہ قرآن کی تلاوت کی۔ کہتے ہیں جب میں آخری مرتبہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اس آیت پر پہنچتا ہوں فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سورۃ القمر کی آخری آیت پڑھی، کلمہ پڑھا، اللہ رب العالمین کو پیارے ہو گئے۔ میرے بھائیوں، جنت کے حقدار بننا چاہتے ہو، ایک اور حدیث سنو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے، اس حدیث کے راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس بندے نے 3 مرتبہ اللہ رب العالمین سے جنت کا سوال کیا، بولو کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ اللہ رب العالمین سے سوال کیا، اے اللہ مجھے جنت کا داخلہ عطا کر دے، جنت کہتی ہے اللہ اسے جنت کے اندر ہی داخل کر دے۔ اور جس بندے نے 3 مرتبہ جہنم سے پناہ لی، جہنم کہتی ہے اللہ اسے جہنم سے آزادی دے دے، اپنی جنت کا مہمان بنا دے۔ میرے بھائیوں، امام شعبہ بن عیاش کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 81,000 مرتبہ رب العالمین کے قرآن کی تلاوت کی۔ کتنی مرتبہ؟ 81,000 مرتبہ رب العالمین کے قرآن کی تلاوت کی۔ کہتے ہیں جب میں اس آیت پر پہنچتا ہوں کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، اس آیت کا مطلب ہے ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ میرے بھائیوں، جن کو علم سے محبت، ان کو اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن جنت کا داخلہ بھی عطا کرنا ہے۔ امام بخاری نے کتاب العلم کے اندر ایک حدیث لے کر آئے ہیں، سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص اپنے گھر سے نیت علم کی رکھتا ہے، اپنے گھر سے علم کے لیے تلاش کے لیے جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے جنت کا راستہ بھی آسان کر دیتے ہیں۔ کیسی محبتیں ہیں علم کے اندر، کیسا پیار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی علم سے محبت عطا فرمائے۔
صحیح ابن حبان کے اندر لکھا ہے، سیدنا پیارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، 3663 نمبر پر روایت موجود ہے۔ سیدنا پیارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میری ماؤں بہنیں یہ بات توجہ سے سن لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها، کہ جو عورت 5 نمازوں کی حفاظت کرتی ہے، کتنی نمازوں کی؟ 5 نمازوں کی حفاظت کرتی ہے، وصامت شہرها، رمضان کے روزے رکھتی ہے، وحصنت فرجها، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے خامد کے ساتھ محبت اور پیار کا مظاہرہ کرتی ہے، اس کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آتی ہے، اس کی بات مانتی ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العالمین اس عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے، یہ عورت جس دروازے سے چاہے جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہو سکتی ہے۔ کیسی محبت! سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ رنگ کے کالے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے بلال تم چلتے تو زمین پر ہو لیکن اللہ رب العالمین تیرے قدموں کی آواز جنت کے اندر سنائی دیتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ صحیح ابن خزیمہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اے بلال تم چلتے تو زمین پر ہو لیکن اللہ رب العالمین تیرے قدموں کی آواز جنت میں اندر سنائی دیتے ہیں۔ کہا بلال کیا عمل کرتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے تو کہا تھا کہ جو بندہ وضو کرتا ہے، کامل وضو کرتا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے، اس کے بعد 2 رکعتوں کا اہتمام کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا عمل کرتے ہو؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول جب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں وضو کرتا ہوں، جب میں وضو کرتا ہوں اس کے بعد 2 رکعتیں ادا کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے بلال اگر تم یہ عمل کرتے ہو اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تمہیں جنت کا سردار بنا دیا ہے۔ میرے بھائیوں جنت کے مبتلاشی بننا چاہتے ہو، جنت کے حقدار بننا چاہتے ہو، باتیں تو بہت تھی لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا۔ استاد جی کہہ رہے تھے 15 منٹ کے لیے، اللہ تعالیٰ استاد محترم کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ ان کے پاس ہی میں نے ناظرۃ القرآن پڑھا 2014 کے اندر۔ انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ مدرسے کے اندر چلے جائیں اور اللہ تعالیٰ میرے دادا جی کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ مجھے یہ قطعاً بات نہیں تھی، میرے ذہن کے اندر یہ قطعاً نہیں تھا کہ میں نے حافظ قرآن بننا ہے کہ نہیں۔ یہ میرے دادا جی نے اتنے محنت کی، مجھے حفظ بھی کروایا، حفظ کروانے کے بعد مرکز البدر بھونگا بلوچہ کے اندر داخل کروایا، ادھر میں نے تجوید مکمل کی، ساتھ وفاق المدارس کرتا رہا، لیکن یہ تعلیم جاری ہے اور ساتھ درس نظامی بھی الحمدللہ جاری ہے۔ اور الحمدللہ میں نے اس سال کوئی دکھلاوا نہیں، غرور نہیں کر رہا، اس سال میں نے 7 قراتوں کے اندر اللہ رب العالمین کا قرآن مکمل کیا ہے۔ ان قریب انشاءاللہ تعالیٰ 2 سال کے بعد بھونگا بلوچہ سے فراغت حاصل کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے دادا جی کی محنتوں کو قبول فرمائے اور جب تک استاد محترم کی ہمارے ساتھ محنتیں محبتیں ہیں اللہ تعالیٰ استاد محترم کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ ہم نے ان سے ناظرہ پڑھا، اللہ تعالیٰ نے آج یہ بولنے کا ہمیں موقع دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت کا حقدار بنائے۔ جس طرح آپ اللہ رب العالمین کے گھر کے اندر جمع ہیں، قیامت کے دن میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے اندر اسی طرح اکٹھے عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔